الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صلوات بجے محمد و آل محمد سورہ انفال کی آیت نمبر 24 خداوند منان اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں کمال کی دعوت دیتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کمال کہ جسے سادہ الفاظ میں ہم اور آپ جانتے ہیں حیات کے نام سے، مگر عام طور پر اسی مفہوم کی نسبت اور اسی معنی کی نسبت اور اسی مطلب کی نسبت اکثر انسان غافل دکھائی دیتے ہیں۔ غفلت کا عالم عجیب ہے اور عجیب ہے، باوجود وہ تمام وسائل کے کہ جو خداوند عالم نے ہمارے وجود میں رکھے ہیں، غفلت سے دوری کے، اس کے باوجود بھی غفلت در غفلت ہے۔ خدا نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، خدا نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، خدا نے دل و دماغ دیا ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ ان تمام کو اگر تھوڑا سا غور کرنے کے بعد توجہ کریں، نتیجہ پانے کے حوالے سے، اور سوال کریں اپنے آپ سے کہ یہ آنکھیں کیوں دی ہیں، یہ کان کیوں دیے ہیں، یہ دل و دماغ کیوں دیے ہیں، معلوم ہے کیوں دیے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر نہ دیکھیں تو عین ممکن ہے بلکہ یقین کی منزل پر ہے، نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کانوں کا بھی یہی عالم ہے کہ کان ہو اور نہ سنیں، نقصان کا سامنا ہے۔ دل و دماغ کا بھی یہی عالم ہے کہ خدا نے ہمیں دل و دماغ دیے ہیں، مگر دل و دماغ سے وہ کام نہ لیں کہ جو ان کا اپنا کام ہے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ تمام وسائل ہونے کے باوجود نہ ہونا صدق آتا ہے، آسان زبان میں، آسان الفاظ میں۔ پتھر پتھر ہے، کیوں کہا ہم نے 2 مرتبہ پتھر پتھر ہے؟ کا اس لیے نہ جان رکھتا ہے اور نہ جان کے وسائل، آنکھیں، کان اور دل اور دماغ، لہذا پتھر پتھر ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا۔
لیکن یہ عزیز انسان انسان ہو کر انسان نہ ہو بلکہ پتھر ہو تو عالم کیا ہوگا؟ پتھر اگر پتھر ہے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر انسان ہونے کے باوجود پتھر دکھائی دے، اسے خداوند عالم غفلت سے تعبیر کرتا ہے۔ سورہ اعراف کو ملاحظہ کریں، خداوند عالم صاف ستھرے الفاظ میں کہتا ہوا نظر آتا ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کا جانتے ہو کہ جاننا چاہیے کہ ہم نے اکثر جنوں اور انسانوں کو خلق کیا ہے جہنم کے ایندھن کے لیے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ صاحب تفسیر المیزان زرعنا کو جو عربی ورڈ ہے دوسرے عربی ورڈ سے تفسیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زرعنا ای خلقنا، کہ ہم نے خلق کیا ہے، خلق اکثر جنوں اور انسانوں کو جہنم کے ایندھن کے لیے۔ خبر اللہ، یہیں رکتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے۔ خبر اللہ، تو نے اپنے اسی کلام کے درمیان اس انسان کی نسبت وہ اوصاف بیان کیے ہیں کہ جو کسی دوسری مخلوق کے لیے بیان نہیں کیے ہیں۔ جب اس انسان کو تو نے خلق کیا تو ایک جملہ تیری ذات سے صادر ہوا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ یہ انسان تو نے اسے بنایا، جیسے ہی بنا فوراً تو نے اپنی تعریف کی کہ بہترین خالق ہوں میں، پاک و بابرکت ذات ہے وہ کہ جس نے اس مخلوق کو خلق کیا ہے۔ احسن سپرلیٹو ڈگری ہے کہ بہترین خالق ہوں۔ بہرحال تو نے اس مخلوق بنام انسان کو خلق کر کے اپنی توصیف کی، کسی مخلوق کو خلا قرار دے کر اس طرح سے توصیف نہیں کی۔ پھر تو اس کی نسبت کہہ رہا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے اکثر جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے فیول قرار دیا ہے، ایندھن قرار دیا ہے۔ جہنم کی آگ بھڑکے گی نہیں مگر ان لوگوں سے۔ ماجرا کیا ہے؟ کہ یہی تو میں بتلانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو سورہ انفال کی آیت روزانہ تمہارے سامنے تلاوت ہو رہی ہے کہ جس میں میں نے اپنے حبیب کو ساتھ ملا کر ایک آواز دی ہے تمہیں، آؤ زندہ ہو جاؤ۔ کہ اس کی دوسری میننگ یہ ہے، آسان کر دوں میں، کہ انسان انسان ہو جا، پتھر مت رہ، کہ تو اس قابل نہیں، تیری عظمت ہے، تو پستی کے لیے خلق نہیں ہوا ہے، تو بلندی کے لیے خلق ہوا ہے، تو کمال کے لیے خلق ہوا ہے۔ اور اس کا راز ہے کہ میں نے کسی مخلوق کو اپنے لیے خلق نہیں کیا، جسے خلق کیا اپنی ذات کے لیے وہ تیرا وجود ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم اس مطلب کو اور واضح کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب آئی ہے بحث غفلت کی، اور کل بات ادھوری رہ گئی تھی کہ انسان زندگی کے لیے آیا ہے، موت کے لیے نہیں آیا ہے۔ عام اور سادہ الفاظ میں کہ کل کی اگر گفتگو یاد ہو کہ انسان کو خداوند عالم نے حیات عطا کی ہے اور حیات عطا کرنا چاہتا ہے ان انسانوں کو کہ جو حیات واقعی سے دور ہے، اپنی حیات۔ اور خدا نے کل حدیث قدسی میں بیان کیا اور ہم نے سنا
کہ میں ایسا زندہ ہوں کہ میرے پہلو میں موت نہیں. چاہتا ہے زندہ ہونا؟ کیوں نہیں؟ وہ انکار کرے گا جو احمق ہے. دوسرے الفاظ میں کہ آج بات کو میں نے خود ہی چھیڑا ہے کہ وہ احمق کون ہوگا؟ کہ اس احمق کو کہتے ہیں علمی زبان میں غافل، صاحب غفلت. کا کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اپنے لحاظ سے پراپر سوچتا بھی ہے، کبھی غلطی نہیں کرتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے تو دل و دماغ نہیں رکھتا، تو آنکھیں نہیں رکھتا، تو کان نہیں رکھتا. اسی آیت کو آگے بڑھائیے تھوڑا سا، جب ذہن آمادہ ہے تو سنیں. بارہا تو نے اس انسان کو اپنے لیے خلق کیا، اشرف المخلوقات قرار دیا، تو نے اپنے آپ کو احسن الخالقین قرار دیا. پھر جہنم کا ایندھن کیسے یہ؟ کہ سنو، جہنم کا ایندھن وہ انسان ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ہم نے انہیں دل و دماغ دیے ہیں لیکن سوچنے اور سمجھنے کا کام نہیں لیتے. بارہا دل و دماغ ہو اور سوچے اور نہ سمجھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ چلو آگے تھوڑا سا. لہم اعین لا یبصرون بہا، کہ انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھنے کا کام نہیں لیتے. خبر اللہ پھر عجیب ہے، آنکھیں ہو اور نہ دیکھے، یہ ممکن نہیں ہے. کہ چلو آگے. اور لہم آذان، کہ انہیں کان دیے ہیں، لا یسمعون بہا، کہ سنتے نہیں، سننے کا کام نہیں لیتے. کہ یہ کیسے؟ کان ہو اور نہ سنے، کہاں یہی رکیں گے. کہ دل و دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے. یاد رکھ اے عزیز، دل و دماغ دیے ہیں لیکن ایک خاص کام کو انجام دینے کے لیے. آنکھیں دی ہیں خاص منظر کو دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں خاص آواز کو سننے کے لیے. لیکن اگر کوئی انسان اس پراپر کام کو چھوڑ دے جس کے لیے میں نے یہ دل و دماغ دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، تو جانتے ہو وہ کیسا ہے اور کیا ہوگا؟ اس کی خلقت چینج ہوگی. پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس کی خلقت چینج ہوگی. صورت انسان کی ہوگی، حقیقت میں ہوگا حیوان. یہ اردو زبان میں سن لیا آپ نے. چلے آیت کو آگے بڑھاتے. اولئک کالانعام، کائے عزیز جاننا چاہتا ہے وہ انسان کی جو دل و دماغ رکھتا ہے لیکن سوچنے اور سمجھنے کا وہ کام کہ جو میں نے اس دل و دماغ کو دیا ہے اس چیز کو سوچنے کے لیے، وہ سوچتا نہیں. بہرحال میں اپنے کاموں کے لیے سوچتا تو ہوں، میں فکر بھی کرتا ہوں، صبح گھر سے نکلتا ہوں سوچ کر ہی نکلتا ہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے، کون سا کام انجام دینا ہے، کون سا کام انجام نہیں دینا ہے. بالکل اسی طرح بہرحال جس کو دیکھنا ہے دیکھتا ہوں، جس کو نہیں دیکھنا ہے نہیں دیکھتا ہوں، جس کو سننا ہے اسے سنتا ہوں، جس کو نہیں سننا ہوتا ہے نہیں سنتا ہوں. بہرحال یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں میں تجھے بتلاؤں کہ میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے، لہذا جو میں نے جو ہے دل و دماغ دیے ہیں اس مقصد کے لیے دیے ہیں. جو میں چاہتا ہوں وہ سوچ، جو میں چاہتا ہوں اس منظر کو دیکھ، جو میں چاہتا ہوں اس آواز کو سن. کا نہیں سنے گا نا تو کیا ہوگا جانتا ہے؟ اولئک کالانعام، کا چوپائے کی مانند ہو جائے گا. کا ایسے انسان چوپائے ہیں، چوپائے. اگر میرے ساتھ ہی بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کئی چوپائے ہیں، حیوان ہیں. بہرحال میں انسان، حیوان کیسے؟ قسم انسان جب جو ہے اپنی انسانیت کو بروئے کار نہ لا کر آگے نہ بڑھے
تو وہ انسان نہیں ہے. اسی لیے میں نے اسے کہا ہے حیوان ہے. میں خدا جو تیرا خالق ہوں خود کہہ رہا ہوں کہ تو صورت میں انسان ہے، حقیقت میں حیوان ہے. اب تیرا جو ہے نام الف نون سین الف نون نہیں ہے، انسان نہیں ہے. تیرا نام ہے حلوے والی ہے یہ واو الف نون، حیوان. یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا. علماء اخلاق اس مقام پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان جب جو ہے اپنے اعضاء و جوارے سے وہ کام نہ لے کہ جس کے لیے اسے یہ اعضاء و جوارے دیے ہیں، تو وہ نام کا انسان ہے، کام کا انسان نہیں ہے. کہ اس کی ماہیت اور حقیقت چینج ہو جاتی ہے. جب چینج ہوتی ہے تو خداوند عالم کی آواز آتی کہ یہ ہے چوپایا. لیکن اب آئیے خدا نے آگے بڑھایا ہے مطلب کو، کہا چوپایا نہیں بل ہوں ازل، کہا اس سے بھی بدتر ہے. کہا باریلا اب یہ تو نے کیوں کہہ دیا؟ کہا چوپائے کی حد تک تب بھی صحیح تھا. کہا اس سے بھی بدتر ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حیوان کو میں نے خلق کیا. بہت توجہ کا طالب ہے، بہت غور سے سنیے گا. کہا حیوان کو میں نے خلق کیا جس مقصد کے لیے وہ اپنے مقصد کو جو ہے باقاعدہ انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے، ان تمام کاموں کو کہ جس کے لیے میں نے اسے خلق کیا ہے. من جملہ ایک کام یہ ہے کہ حیوان تیرے سامنے رام ہوتا ہے، چوں چرا نہیں کرتا، تیرے لیے ذبح ہو جاتا ہے، وہ تیرے لیے قربان ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہے اسے. لہذا میں تجھے جو ہے اگر چاہوں اس سے مثال دینا کہ میں نے کہا کل انعام کا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تو اس سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ روز محشر حیوان شکایت کرے گا کہ بارلہ اس انسان کو مجھ سے کیوں نسبت دی؟ میں تو غرض خلقت پوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں، اس نے تو کوئی غرض خلقت پوری نہیں کی. خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ بل ہم ازل. اور یہیں پر علماء اخلاق ایک اور نام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں انسان کو کہ یہ انسان جانتے ہو کیسا انسان ہے؟ کہ ایک مرتبہ انسان کا نام انسان ہے، ایک مرتبہ انسان کا نام حیوان ہے، اور ایک مرتبہ انسان کا نام ہے بل ہم ازل. بل ہم ازل. کہ یہ کیسا ہے؟ کہ اس کی ماہیت جب چینج ہوتی ہے تو پھر اسی طریقے سے ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مطلب ظاہراً ثقیل ہو گیا. میں ایک آسان سی مثال دوں، کل بھی عرض کیا تھا، پرسوں بھی عرض کیا تھا. مثالیں یاد رکھیں، مطلب بھول جائیں. گھر میں ہماری اولاد ہے، بچے ہوتے ہیں ہمارے، والدین نام رکھتے ہیں بچوں کے پہچان کے حوالے سے. کسی کا نام رکھا حسن، کسی کا نام رکھا حسین، کسی کا نام رکھا علی. اور غور سے سنیے گا، وہ سیدھی سی بات ہے، جس کا نام حسن رکھا ہے وہی سامنے آئے گا. حسین نہیں آئے گا سامنے. بیٹا حسن، حسین نہیں آئے گا. علی کو پکارا تو علی آئے گا. جس کا نام ہے الغرض وہی آئے گا سامنے. خداوند عالم نے ایک موجود کو قرار دیا، خلق کیا، اس کا نام رکھا الف نون سین الف نون کے ساتھ. بہت توجہ. کہ اے موجود تیرا نام ہے انسان. اب جب میں تجھے پکاروں تو تیرے کان کھڑے ہونے چاہیے. توجہ کرنا تو. لیکن جب جو ہے میں تجھے کہوں انسان اور تیرے کان کھڑے نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو انسان نہیں بلکہ کیا ہے؟ تیرا نام ہے یہ واو الف اور نون حیوان. کچھ سیدھی سی بات ہے. حسن نام ہے اس موجود کا کہ جو بڑا بیٹا ہے، حسین نام ہے چھوٹے بیٹے کا. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا نام پکارا جائے کوئی اور جو ہے بلند ہو. یہاں پر بھی یہی عالم ہے. خدا کہتا ہے کہ اے عزیز تیری ایک حقیقت ہے، اس کا نام میں دیا ہے انسان. کہ اگر جو ہے وہ حقیقت چینج ہوگی تو اس کا نام ہوگا دوسرا، اور دوسرا نام ہے تیری ذات کے ساتھ جو وابستہ ہوگا. اس عالم میں وہ ہے حیوان. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بات چلی تھی ہماری غفلت کے حوالے سے
خداوند عالم نے اینڈ کیا اس آیت کا اولئک هم الغافلون کا، ایسے انسان غافل ہے، ایسے انسان غافل ہے۔ آئیے فرش عزا پر ہم بیٹھے ہیں، اگر غفلت کے ساتھ آئے ہیں تو غافل واپس نہ جائیں۔ کہ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، عزادار وہ ہوا کرتا ہے کہ جو خالی آتا ہے لیکن خالی واپس نہیں جاتا، اور اگر خالی جائے تو عزادار نہیں۔ اس فرش عزا پر ہمیں جان لے کر واپس جانا ہے، وہ جان کہ جسے خداوند عالم اپنے ذریعے سے اور اپنے رسول کے ذریعے سے آواز دیتا ہوا نظر آتا ہے، اذا دعاکم لما یحییکم، کا حیات واقعی لے کر جاؤ یہاں سے۔ کل کی گفتگو کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا، بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ واقعاً انسان زندہ رہے گا؟ کوشچن مارک ہے، سوال ہے، نشان ہے اس سوال کے سامنے، اس جملے کے سامنے۔ خدا حدیث قدسی میں یہی کہتا ہوا نظر آیا کل، لیکن آئیے تھوڑا سا آج اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ واقعاً جو ہے حیات کیا چیز ہے۔ پھر دوبارہ حدیث قدسی کا حوالہ دوں گا، خدا کیا کہتا ہے اور ہم کیا سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ قبل از اس کے کہ حدیث قدسی ڈیلیور کروں آپ کے سامنے، وہ مشہور و معروف آیت کہ جو ہم سنتے رہتے ہیں ممبروں سے، اور بھی خاص طور پر وہ آیت ہے کہ جو عموماً ایسی مجلسوں میں جو ہے ذاکر اہل بیت پڑھتا ہے سرنامہ کلام میں، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے ہوتی ہیں۔ جیسے پڑھوں گا یاد آ جائے گی آپ کو آیت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ارے مولانا کوئی دوسری آیت نہیں ہے آپ کے پاس، یہی پڑھتے ہیں؟ کہا مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا قرآن مجید سے کہیں، خدا سے کہیں۔ کہا خدا یہی آیت ملی تھی، کوئی اور نہیں ہے۔ عجیب ہے، اس آیت پر غور کریں تھوڑا سا، اس کے بعد جو ہے ہمیں احساس ہوگا کہ واقعاً ہم موت سے جو ڈرتے ہیں اب موت سے نہیں ڈرنا ہمیں، اس لیے کہ انسان مرنے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا ہے، انسان زندہ رہنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پہلے اس کو اینالائز کر لیتے ہیں تھوڑا سا، لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت بہت آسان ہے، اس حوالے سے آسان ہے کہ حافظ بھی ہیں اس کے، اور خود اس کی اگر میننگ بھی اگر ہم کروانا چاہیں ٹرانسلیشن اس کا تو آسانی سے ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایسے عالم میں کہ اگر ہم خوابیدہ ہوں، سوئے ہوئے ہوں گہری نیند سے، کہ آج مولانا نے تھکا دیا، سو جاؤ جا کر، شانہ ہلایا جائے کہ یہ آیت پڑھ رہا ہوں میں، کل نفس، پورا کر دو اسے، فوراً پورا کر دے۔ کہا جاؤ بھائی جان چھوڑو، کہا نہیں ابھی جان نہیں چھوڑنا، ترجمہ بھی کرو اس کا، ترجمہ بھی کر دیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کہ ٹھیک، واقعاً جو ہے یہ ترجمہ درست ہے۔ کہا مولانا مگر اس کے علاوہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، ہر نفس یعنی ہر مرد اور عورت کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ خوب اگر ترجمہ الٹ کر دیا جائے کہ موت ہر انسان کو چکھے گی، بہت توجہ ہوشیاری کے ساتھ، چاہوں تو جو ہے اس مجلس کو خداوند عالم کی توفیق سے 4 گھنٹے تک پڑھ سکتا ہوں، لیکن ضرورت نہیں لفاظی کرنے کی مجھے، فرش عزا ہے نا، میری اپنی ذمہ داری ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، زاد راہ کو آمادہ کریں اس سفر طولانی کے لیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو یعنی ہر انسان کو، مرد کی صورت میں ہو یا عورت کی صورت میں، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن معاملہ الٹ نہیں ہے کہ موت ہر انسان کو چکھے گی۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں، سامنے کی مثال ہے، تھوڑا سا چلیں واپس گھروں کے اندر، واپس چلے جائیں، یہیں چلتے ہیں کچن میں، 2 قسم کے کھانے بناتے ہیں ہم لوگ، کس جہت سے؟ نمکین ڈش اور میٹھی ڈش۔ نمکین ڈش کو
اگر واقعاً جاننا چاہیں کہ پراپر نمک پڑا ہے اس میں تو کیا کریں گے ہم، کیا کام کریں؟ کہا ذائقہ چکھیں گے اس کا، تھوڑا سا چمچ لیں گے، ہاتھ لگائیں گے اور زبان سے اسے ٹچ کریں گے، کہاں پراپر ہے نمک۔ میٹھی ڈش کا بھی یہی عالم ہے کہ مٹھاس کو اگر جاننا چاہیں کہ صحیح ہے، کم ہے یا زیادہ، ہم چکھیں گے اس کو۔ اب میں سوال کروں گا آپ سے، جس چیز کو ہم چکھتے ہیں، یعنی جس کھانے کو بھی نمکین ہو یا مثلا میٹھا ہو، للہ بتائیے چکھنے والا ہلاک ہوتا ہے یا جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ نابود ہوتی ہے؟ عزیزان من، قرآن مجید ہے، خدا کہتا ہے ہم نے انسانوں کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے، تبیان لکل شیء ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہم جب کسی چیز کو چکھتے ہیں تو وہ نابود ہوتی ہے یا چکھنے والا نابود ہوتا ہے؟ کو انڈرسٹوڈ ہے مولانا کہ جس چیز کو ہم چکھتے ہیں وہ نابود ہوتی ہے، چکھنے والا باقی رہتا ہے۔ خدا نے یہی فلسفہ اور راز بیان کیا ہے یہاں پر، کہا ہے عزیز میں نے موت کو تیری فنا کے لیے قرار نہیں دیا ہے، تیری بقا کے لیے قرار دیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر انسان کو موت کو چکھنا ہے۔ پس موت جب چکھی جائے گی کسی بھی انسان کے ذریعے سے تو وہ موت کا خاتمہ ہے، نہ اس انسان کا خاتمہ۔ موت نابودی کے در پر ہے، موت آتی ہے انسان کے ہاتھوں، موت کو موت آتی ہے لیکن انسان کو موت نہیں آتی۔ جب انسان ایک دفعہ جو ہے موت کو چکھ لیتا ہے، اس کی موت خود اسی کے ہاتھوں جو ہے دبا دی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، لیکن موت پھر دوبارہ نہیں آتی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا سا غور کریں قرآن مجید کی آیات پر۔ ہم ایصال ثواب کی مجالس وغیرہ سنتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، دو چشمی ہیں نکال دیجیے، اس میں سے پڑھے رہتے ہیں۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کلو نفس، کتنا بہترین فارمولہ ہے، یعنی ہماری مشاہداتی چیزیں لیکن غور نہیں کرتے ہم۔ یہ ایک مطلب محفوظ رکھیں ہمیشہ کے لیے، نہ یہ کہ مثلا کل مولانا پوچھ لیں گے تو ہمیں بتانا پڑے گا کیا کہا تھا آج۔ مولانا نہیں پوچھیں گے، کوئی اور بھی نہیں پوچھے گا، لیکن انسان خود اپنے ضمیر کی آواز کو جواب دے، وجدان کو۔ عزیزان من، جب بات آئی ہے ضمیر کی، میں نے گفتگو کی ہے تو سنیں، خدا جس کی طرف بلا رہا ہے وہ حیات ہے نا ہماری، وہ ہماری سعادت ہے۔ جانتے ہیں سعادت کسے کہتے ہیں؟ انسان اگر اندر کی آواز کو سن لے اور لبیک کہے تو وہ زندہ ہے اور سعید۔ ہر ایک کے اندر کی آواز ہے۔ ہم کوئی برا کام انجام دیتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے لذت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ مولا کیا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں نہج بلاغہ میں، کلمات قصار کے درمیان چھوٹے چھوٹے جو حکیمانہ کلام ہے آخر میں، مولا کہتے ہیں جب گناہگار گناہ کرتا ہے تو بہت لطف لیتا ہے، لیکن یہ لطف اور مزہ اسے تھوڑی سی دیر کے لیے ہے، لیکن پشیمانی مادام العمر، آخر عمر تک پشیمانی رہتی۔ گناہ یاد آتا ہے انسان تڑپ جاتا ہے۔ بس انسان آیا ہے زندہ رہنے کے لیے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ انسان موت کو ختم کر دے اپنے ہاتھوں۔ جب یہ آ گئی بات آیہ کریمہ کے ذریعے سے، تو اب آئیے حدیث قدسی سننے سے پہلے بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ وہ حدیث قدسی بہت شیرین اور میٹھی ہے کہ انشاءاللہ سب کے سب آپ لوگ خود میٹھے ہیں۔ ممکن نہیں کہ جو کڑوا ہو اس سے مٹھاس وجود میں آئے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ یا ابن آدم، جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟
اور تو کون ہے؟ خلقت الاشیاء لاجلک، خلقتک لاجلی. بہت آرام سے جاؤں گا. کہ آدم کے بیٹے جانتا ہے یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین اور دونوں کے درمیان جتنی بھی نعمتیں ہیں کس کے لیے خلق کی ہیں؟ خلقت الاشیاء لاجلک، تیرے لیے خلق کی ہے. اور جانتا ہے تجھے کس کے لیے خلق کیا ہے؟ خلقتک لاجلی، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. بار اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ جب یہ سن لیا تم نے تو اب سن، میرے صفات ہیں، میرے اسما ہیں. ان صفتوں اور اسما کے درمیان ایک صفت اور ایک نام میرا ہے، هو الباقی. بہت توجہ کا طالب ہوں. هو الباقی کا میری صفت ایک یہ ہے کہ میں باقی ہوں. ایک صفت اور بھی ہے، اگرچہ بہت ساری صفات ہیں. هو الحی کہ جو کل بھی عرض ہوا کہ وہ زندہ ہے، یعنی میں زندہ ہوں اور میں باقی ہوں. بہت توجہ کا طالب. کیوں موت سے گھبراتا ہے؟ عزیزم میں نے تجھے خلق کیا ہے زندہ رہنے کے لیے. خبر اللہ دلیل دے کہ دنیا کی ساری چیزیں تیرے لیے خلق کی ہیں اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اور میں کون ہوں؟ حی ہوں، میں زندہ ہوں. جو زندہ ہے کہ جس کے پہلو میں موت نہیں، اس نے جسے اپنے لیے خلق کیا ہو، بھلا کیسے جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوگا اس عالم میں کہ جسے کہا جائے مردگی کا عالم؟ وہ مردہ نہیں ہوگا. کہ میں نے اپنے لیے خلق کیا تجھے، میں باقی، تو فانی نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو ہے میں باقی ہوں اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. جب میں نے اپنے لیے تجھے خلق کیا تو کس طرح سے میں تجھے فانی قرار دوں گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ ایک مطلب. وہ حیات، وہ سعادت خداوند عالم کہتا ہوا نظر آتا. اور کل میں نے بہت زیادہ اصرار کیا اس بات کے اوپر، آیہ کریمہ کو بار بار تکرار کر کے کہ بارلا ہم زندہ ہیں، تو زندوں سے کہہ رہا ہے زندہ ہو جا. کہ عزیزم جو حیات میں چاہتا ہوں اس حیات کے نزدیک تو نہیں. وہ حیات حیات الہی ہے. کہہ دوں واپس آج بھی کہ مجھ جیسا انسان صبح سے شام تک تغدو کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے چند سکوں کی خاطر. کوئی مشکل نہیں مولانا، اگر آپ کو سکے نہیں ملے تو عالم کیا ہوگا آپ کا؟ درست ہے، معلوم ہے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. لیکن عزیزم خدا نے جو ہے پیسہ جمع کرنے کے لیے منع نہیں کیا ہے، پیسہ کمانے کے لیے منع نہیں کیا ہے. اس پیسے کو یوٹیلائز کریں اور اس کے بعد اچھا کھانا پرووائڈ کریں، منع نہیں کیا ہے. سب کچھ کرو لیکن ایک کام انجام دو ساتھ ساتھ. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 7، مشہور معروف آیت ہے کہ جو بھی تم میں سے شکر انجام دے گا نعمتوں کے مقابلے پر، نعمت کو دوبالا کر دوں گا. لیکن جو کفران نعمت کرے گا میرا عذاب شدید ہے. میں چاہتا ہوں تو زندہ ہو جا. زندہ ہونے کی نشانی بتلاؤں، جب تو اپنے اندر محسوس کر تو ایک شکر کا سجدہ کرنا کہ جب بھی تو جو ہے گھر سے قدم باہر نکال اور پھر دوبارہ گھر کے اندر داخل ہو تو ان چند گھنٹوں میں تیرا سارا کام، ساری سوچ، ساری حرکت للہ باللہ اور فی اللہ ہو. تو اگر آفس ورک کر رہا ہے، ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، بیٹھا ہے، کوئی مشکل نہیں. کس لیے؟ للہ. کل میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، رحم اللہ امرعن علم من عین
فی عین الی عین، خدا کی رحمت ہو ایسے انسان پر، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ جو 3 سوالوں کے جوابات دے دے، رحمت ہے۔ مولا یہ رحمت کو ڈیفائن کیجئے کہ رحمت سے مراد سعادت اور رحمت ہے، یعنی کیا کہ حیات اور حیات واقعی۔ اور کل میں نے وعدہ بھی دیا تھا اور آج بھی وقت نکل گیا کہ رحمت ہے کیا چیز، کہ رحمت کو جو ہے ہمیں جاننا چاہیے۔ بہت مختصر الفاظ میں خدا کہتا ہے انا رحیم، خدا کہتا ہے قرآن میں انا الرحمن، خدا کہتا ہے قرآن میں انا ارحم الراحمین، خدا کہتا ہے خیر الراحمین، خدا اپنی ذات کی نسبت کہتا ہے انا ذو الرحمہ۔ 5 مختلف جو ہے القابات کہیں، 5 صفات کہیں رحمت کے حوالے سے خدا نے اپنی جانب نسبت دی ہے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، بس تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، بات آج کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی۔ مولا کیا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رحمت خدا کی سب کو شامل ہے، کہ 2 اسم ہیں رحمت کے حوالے سے، خدا کے 2 صفات ہیں۔ ایک مرتبہ خدا نے اپنے آپ کو کہا رحمان، ایک مرتبہ کہا رحیم، کہ دونوں کے روٹ ورڈ ایک ہی ہیں، رحمت۔ لیکن جب یہ رحمت جاتا ہے اور بنتا ہے رحمان، اس کی میننگ کچھ اور ہے، اور یہی رحمت جب جو ہے رحیم کی صورت میں سامنے آتا ہے تو اس کی میننگ کچھ اور ہے۔ کہ مولا اور ڈیفائن کیجئے اسے، کہ جب خداوند عالم اپنے آپ کو یہ کہتا ہے انا الرحمن، تو یاد رکھو کہ یاد رکھنے جیسا ہے، خدا رحمان ہے ہر ایک کے لیے، لکل شیء، مسلمان ہو کافر ہو، منافق ہو مومن ہو، انسان ہو غیر انسان ہو، ہر موجود کے لیے خدا رحمان ہے۔ لیکن یاد رکھے عزیز، خدا رحیم بھی ہے۔ کہ مولا یہ رحیم ہونا کیا ہے اس کا، کہ وہ رحیم ہے اپنے خاص بندوں کے لیے، خاص بندوں کے لیے رحیم ہے، کہ جو اس کا کہنا مانتے ہیں۔ بہت آسان جملہ استعمال کیا ہے کہ رحیمیت وہاں پر آتی ہے۔ مولا کا یہ فرمان کہ رحم اللہ عمران، اس رحمت سے مراد کیا ہے؟ رحمت رحمانیہ ہے یا رحمت رحیمیہ ہے؟ تھوڑا سا اگر غور کریں تو خداوند عالم کی رحمت رحیمیہ کا تذکرہ کیا ہے خدا مولا کائنات میں، کہ جو شخص 3 سوال کے جواب جان لے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کیا کرنا ہے، کہ خدا کی رحمت واسعہ اس کے شامل حال ہوگی۔ یہ رحمت خصوصی ہے، اور جسے رحمت خصوصی ملتی ہے اس کی پراپر اپنی نشانیاں ہیں۔ چند دقیقے اور میں لوں گا، بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اگر واقعاً آپ میرے ساتھ ہیں اور تھکے نہیں ہیں اس خشک موضوع سے اور خشک بحث سے، بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے، وہ چیزیں کہ جو خشک ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تر، جو واقعی تر ہے اسے ہم کہتے ہیں خشک۔ کیا کیا جائے؟ ایڈی چوٹی کا زور بھی لگا دیا جائے، وہ شخص کے وہ افراد کے جو کہیں کہ مولانا یہ خشک گفتگو ہے، کوئی ہلا گلا ہونا چاہیے تھوڑا سا۔ مشکل ساری یہ ہے عزیزان من، واقعاً جو تر ہے اسے ہم خشک سمجھتے ہیں، اسی لیے ہمیں جو ہے ہماری اپنی حقیقت معلوم نہیں ہو پاتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ظاہری طور پر جو کام انجام دے رہے درست ہے۔ خدا کا شکر ہے، شکر ہے، اور شکر سال میں 1 مرتبہ وہ ایام خداوند عالم نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے رکھے ہیں کہ جسے کہا جاتا ہے ایام اعظام۔ اس کے علاوہ بھی دوسرا ایام ملاحظہ کریں، ماہ مبارک رمضان آتا ہے،
خداوند عالم نے بہانہ قرار دیا ہے ہمیں اور آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، غفلت سے نکالنے کے لیے۔ لہذا عزیزان من، اس خشکی سے نکالیں کہ جو ہمیں تری نظر آتی ہے وہ تر نہیں ہے، اس مرطوب جگہ پر لے کر آئیں، اس تر جگہ پر لے کر آئیں کہ جسے ہم ظاہری طور پر خشک سمجھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا جدوجہد کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہمیں اور آپ کو احساس ہوگا۔ مثال دیے دیتا ہوں، پھر میں کہوں گا مثال یاد رکھیں، مطلب بھول جائیں۔ بچے ہمارے بعض اوقات جو ہے بعض سبزیاں نہیں کھاتے، گوشت کی آئٹم جو ہوتی ہے، بعض مثلا فرض کریں بعض مچھلی نہیں کھاتے ہیں، بعض مثلا جو ہے فرض کریں چھوٹے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، ایک عجیب سی جو کیا ہے ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ بعض فلاں مثلا فرض کریں ہمارا اپنا فرزند ہے، وہ بینگن نہیں کھاتے ہیں، بینگن نہیں کھانے کے، یا گوبھی نہیں کھانی ہے مثلا، کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ لیکن جب ان کے سامنے بہترین اسٹائل میں لذیذ اور مزیدار انداز میں بنا کر رکھ دی جائے ڈش، گھر والوں کو اگر عادت کروانی ہے تو شروع سے عادت کروائیں، عادت نہیں ہوئی تو اب کیا کرنا ہے، اسے بہترین انداز میں، اس کو لذیذ انداز میں اس کو رکھ دیا جائے اس کے سامنے، بسم اللہ۔ وہ جب ایک لقمہ لے گا تو اسے معلوم نہیں ہے کیا کھا رہا ہے، وہ کہ بڑا مزیدار ہے۔ اب جب جو دوسرا لیا تیسرا لیا تو اب اماں ابا نے کہہ دیا کہ بھیا یہ وہی غذا ہے کہ جس سے تم پرہیز کرتے تھے اور بھاگتے تھے۔ کہا کیا چیز ہے؟ کہا بینگن ہے۔ کہا بڑے لذیذ ہیں، گوبھی بنی ہے بڑی لذیذ ہے۔ لیکن یہیں پر ہی اگر جو ہے ناز و نیاز کے حوالے سے بینگن بنا دیے جائیں، گوبھی کھلا دی جائے، کہا یہ کیا کھلا دیا بھائی آپ نے؟ کہا کوئی بریانی ہونی چاہیے، مرغ مسلم ہونا چاہیے، کوئی پزا ٹائپ کی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ عزیزان من، ہم اپنے آپ کو ہر چیز کا عادی قرار دے دیتے ہیں، اور عادی جب قرار دیتے تو ہم سمجھتے ہیں پتھر کی لکیر ہے یہی، اس سے جو کیا ہے ہٹنا نہیں ہے، اور یہ ہٹ نہیں سکتی۔ نہیں عزیزان من، ایک جملہ کہوں، باتیں بہت زیادہ ہیں، انسان فلیکسیبل ہے، فلیکسیبلٹی ہے اس کے اندر، جدھر اپنے آپ کو موڑنا چاہے مڑ جاتا ہے۔ یہ انسان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، برجستہ، ٹاپ آف دی لسٹ۔ جدھر چاہیں، نہ کہیں ہماری عادت نہیں نماز پڑھنے کی، بہت معذرت کے ساتھ کہ انشاءاللہ سب کے سب نماز پڑھتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، نہ کہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ کہیں ہم ایک دعا جو ہے ذرا سی طولانی ہو گئی، دعائے کمیل کے کل شب جمعہ آ رہی ہے، دعائے کمیل کی شب ہے، کہ اتنی لمبی چوڑی دعا یہ کس نے رکھی ہے؟ کام تھک جاتے ہیں۔ یا مثلا ماہ مبارک رمضان میں دعائے ابو حمزہ صومالی سحر کے اوقات میں پڑھی جانے، کہا مولانا آپ ہی پڑھیے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ عزیزان من، عادی کریں اپنے آپ کو، یہی عادت سعادت کا سبب ہے، لفاظی نہیں ہے، دل و جان سے عرض کر رہا ہوں۔ خوشی ہے اتنی توجہ سے سن رہے ہیں، میں کراچی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اتنی توجہ سے سن رہے ہیں، اس اتنا خشک موضوع اتنی تری کے ساتھ سن رہے ہیں۔ بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد میں۔ بس اس آیت کو پڑھ دوں، اس کے بعد کنٹینیو کل ہوگا۔ خدا کیا کہتا ہے؟ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس کے ضمن میں روایات بھی موجود ہیں کہ یہ رحمتی وسعت کل شیء، یعنی خدا کی رحمانیت، کہ میں نے یہاں سے کہا ہے کہ ہر شے کے لیے خدا کی رحمت ہوتی ہے، لیکن سنو، بعض افراد کے لیے خصوصی رحمت ہے۔ خدا اس کے بعد کہتا ہے سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، بہت غور سے سنیے گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ تین خصوصیات بیان کی ہیں کہ خصوصی رحمت میری خاص افراد کے ساتھ ہے۔ وہ خاص افراد کیسے ہیں؟ کہ وہ خاص افراد تین خصوصیتوں کے حامل ہیں، کہ سب سے پہلی لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اہل تقوی اہل عمل ہوتے ہیں، ڈیفائن کل کریں گے انشاءاللہ اگر موقع ملا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ،
کا زکوٰۃ کو انجام دیتے ہیں، خیرات اور صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اہل عقیدہ اور اہل نظر ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں۔ مولا دوسرے الفاظ میں کہ رحم اللہ عمران کہہ کر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو ایسے انسان پر کہ جو 3 سوالوں کے جوابات کو اپنے لیے آمادہ رکھے۔ کہ مولا یہ 3 جو ہے سوال کیسے سوال ہے اور یہ رحمت کون سے انسان پر ہوگی؟ دوسرے الفاظ میں کون سا انسان کامیاب ہوگا ان 3 سوالوں کے جواب دینے پر؟ کہ خدا نے کہہ ہی دیا سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 156 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ 3 خصوصیتوں کا حامل، ایک اہل ایمان، دوسرا اہل زکوٰۃ، تیسرا اہل تقوی۔ کہ جو شخص اپنے آپ کو عقیدے اور عمل کے لحاظ سے پختہ کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے اور کیا انجام دینا ہے۔ کاروان سید الشہداء ان 3 سوال کے جوابات کو بھرپور انداز میں جانتے تھے۔ کاروان سید الشہداء پہلے سوال سے کے جواب سے بھی واقف تھے کہ من عین، تبھی تو ہمراہی اختیار کی سید الشہداء کی۔ آسان نہیں ہے، ہر چیز کا ایک راز ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، مجھ جیسا انسان یہ سوچتا ہے کہ جب سید الشہداء نے علل اعلان کہہ دیا کہ اے میرے اصحاب، اے میرے رفقا، جانتے ہو کون سے سفر کو اختیار کر رہا ہے یہ رسول کا نوازا؟ کہ یہ موت کا سفر ہے۔ ہر منزل پر یہ کہتے رہے کہ سن لے اور کان کھول کر سن لے کہ سید الشہداء کا یہ سفر، حسین کربلا کا یہ سفر الہی سفر ہے۔ خصوصی طور پر مکے کو ملاحظہ کریں، اور مکے میں جب چند عرصہ رہے، کچھ عرصہ رہے، تو وہاں پر خطبہ علیشان کہا نکلنے سے پہلے مکے سے۔ پورا خطبہ نہیں پڑھنا، ایک جملہ وہاں پر مولا نے کوٹ کیا موت کے حوالے سے۔ کہے میرے عزیزوں، اے میرے اصحاب، اے میرے رفقا، اے اعزہ، سن لو، حجت تمام کر دو تم پر کہ یہ موت کا سفر ہے۔ اب موت کو ڈیفائن کرنا شروع کیا کہ جانتے ہو موت کس کو عزیز ہوتی ہے؟ کہ موت عزیز ہوتی ہے مومن کو، اور مومن کو موت کس طرح سے عزیز ہوتی ہے جانتے ہو؟ اس کی مثال بھی سن لو کہ ایک جوان سال خاتون، ایک جوان عورت، اسے کس سے زیادہ الفت ہوتی ہے؟ کہ سونے کے لوکٹ سے کس قدر الفت ہوتی ہے؟ وہ جب اپنے گلے میں ڈالتی ہے تو دل و جان سے جو ہے اسے عزیز رکھتی ہے۔ کہ مومن کے لیے موت اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ یہ تذکرہ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں جنہوں نے لبیک کہا، من عین سے واقف ہوئے، الہ عین سے واقف ہوئے اور جانتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ایسے ہی کوئی شہید نہیں ہو جاتا، اور وہ بھی شہید راہ حق۔ موقع نہیں، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ شہادت کسے کہتے ہیں اور شہید کسے کہتے ہیں، شہادت کا فلسفہ کیا ہے۔ عزیزان من، یہ ہے سید الشہداء کہ جس نے با معرفت انسانوں کو اپنے ہمراہ لیا ہے، اور ہر منزل پر یہ کہتے ہوئے چلے، مقتل پڑھیں تھوڑا سا جا کر، ہر منزل پر یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مولا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ نہیں؟ کہ یہ جملہ کون سا جملہ ہے کہ اگر یہ جو ہے اچھے طریقے سے راسخ ہو جائے دل و دماغ میں، تو اس انسان کو کہ جو میرے ساتھ چل رہا ہے پوری معرفت کے ساتھ حرکت کرے گا۔ اور یہی کہتا چلوں مصائب پر آنے سے پہلے، عزیزان من، کبھی تصور نہ کریں
کہ 1400 سال پہلے اگر یہ جملے ہم سنتے تو ہم بھی شہید راہ حق ہوتے. ارے 1400 سال پہلے کے بعد سے لے کر اب تک وہی آواز فضا میں گونج رہی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کا جو ہمارے ساتھ چلنے والا ہے اور چلنا چاہتا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو یاد رکھے. اسے 2 سوالوں کے جواب مل جائیں گے. نتیجتاً دونوں کے درمیان کیا کرنا ہے اسے معلوم ہو جائے گا. کب مایوس مت ہو. تاریخیں آگے بڑھ رہی ہیں محرم کی. ان تاریخوں میں عموماً جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ حسین کربلا کے لیے بہت عزیز ہے, بہت عزیز ہے. آج مجھے جس کے مسائل پڑھنے ہیں وہ برجستہ شخصیت سائر شہداء کربلا میں سے جناب مسلم کی ہے. بہت مختصر کروں گا لیکن مصاب ہونا ہے کہ یہ مسلم کون کا سفیر حسین. معمولی بات نہیں ہے سفیر حسین ہونا. اہل کوفہ کے خط پر خط آنا شروع ہوئے. سید الشہداء نے سارے خطوط کو جمع کیا اور اس کے مقابلے پر اہل کوفہ کو ایک خط تحریر کیا. یا اہل الکوفہ, مل امام کا امام نہیں ہوتا مگر العامل بالقرآن, قرآن پر عمل کرنے والا ہوتا ہے, حق کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے, عدل و عدالت سے کام لینے والا ہوتا ہے. اے اہل کوفہ, تم نے مجھے بلایا ہے, بس امام برحق کا کام یہ ہے کہ تمہاری جانب آئے اور تمہاری مدد کرے اور تمہاری نصرت کرے. لیکن میں اپنے آنے سے پہلے اپنے سفیر کو روانہ کر رہا ہوں تاکہ پراپر انداز میں مجھے بتا سکے کہ واقعاً تم جو ہے میرا جو ہے وجود وہاں چاہتے ہو یا نہیں, تم اپنے لیے رہنمائی چاہتے ہو یا نہیں. میں مسلم کو بھیج رہا ہوں, مسلم کو. عزاداروں مسلم, اس کا انتخاب اتنے افراد کے درمیان کیا کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہت مختصر انداز میں سنتے جائیے. مسلم لا محالہ اہل لیاقت ہیں, اہل دانش ہیں, اہل استقامت ہیں اور اہل شجاعت ہیں. سید الشہداء کہ پورا اسلام ان پر ڈیپینڈ کیے ہوئے ہے, اور ایسے کا انتخاب کرنا کہ جو کچھ بھی نہ جانتا ہو, نہیں اسے نہیں بھیج سکتے. یقیناً مسلم کو بھیج کر بتلا دیا کہ جو میرا نمائندہ بن سکتا ہے وہ یہی مسلم ہے. میری خصوصیات اس کے اندر موجود ہیں, یہ قابل اعتماد ہے. یہ مسلم, الغرض مسلم پہنچتے ہیں کوفہ, اور کوفے میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے, ہم سب سنتے رہتے ہیں. فقط مصاب ہونا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں کچھ سیکھنا بھی ہے اور جاننا بھی ہے. یہ مسلم جب ہاتھ پر بیعت ہونا شروع ہوئی, مقتل نے رقم کیا, 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کی. دوسرے الفاظ میں 1 لاکھ تلواریں امام حسین کے حق میں آئیں. خط لکھا مسلم نے, کہ حسین ابن علی اے مولا آقا, اہل کوفہ بیعت کر چکے ہیں میرے ساتھ, جلدی تشریف لائیے, یہ آپ کے منتظر ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ, کا 1 لاکھ سے زیادہ تلواریں ہمارے حق میں ہیں, تشریف لائیے. مولا کو یہاں پر ابھی خط ملا نہیں تھا, وہاں پر کایا پلٹ گئی. اور جب خط ملا تو مولا نے اپنے آپ کو تیار کیا, کہ مسلم نے خط لکھا ہے, بسم اللہ کیا, کاروان سفر آمادہ ہوا. وہاں مسلم, اس کا عالم کیا ہے, کہ 1 لاکھ افراد 30 افراد میں تبدیل ہوئے. میں نے بہت مختصر کیا کہ وہ عالم ہوا, ایک ایک کر کے جنہوں نے بیعت کی تھی سب کے سب پلٹنا شروع ہوئے. مقتل نے رقم کیا کہ مسجد کوفہ میں جب مغربین کی نماز کے لیے یہ ہمارا مولا مسلم تشریف لاتا
نماز تمام ہوئی، پلٹ کر دیکھا تو ایک بھی جانثار ساتھ نہ تھا، یکا تنہا۔ یہیں پر ہی عرض کروں گا، اے مسلم، ہم آپ کی تنہائی پر قربان جائیں۔ اے مسلم، ہم آپ کی تنہائی پر قربان جائیں، آپ کی بے کسی پر قربان جائیں۔ یہ کیسی تنہائی مسلم کی، یہ کیسی بے کسی مسلم کی، یہ مسلم ہی جانتے ہیں۔ جب پلٹ کر دیکھا کوئی نہیں، کوفے کی گلی کوچوں میں حرکت کرنا شروع کی۔ کوفے کی وہ گلی کوچے کہ جو چند دن پہلے تک ہر شخص چاہتا تھا کہ مسلم ان کا مہمان ہو، لیکن اب کیا عالم ہے کہ مسلم جس دروازے کے نزدیک سے گزرتے ہیں ہر شخص اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ہائے رے بے کسی ہے مسلم، ایسے میں تھک ہار کر ایک دہلیز پر جا کر رکے اور تھک کر بیٹھ گئے۔ صاحب خانہ طوعہ نامی خاتون اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، دروازہ کھول کر باہر دیکھتی ہے کہ بیٹا آیا یا نہیں آیا۔ عزیزان من، خدا میں کسی غم میں نہ رونا سوائے غم اہل بیت کے، سنیں گے آزاد ہارو۔ طوعہ نے دیکھا کوئی اجنبی اس کی دہلیز پر بیٹھا ہے، کہا اے اجنبی کون ہو تم، کون ہو تم؟ جاؤ زمانہ پورا عشوب ہے، یہاں سے دور آ جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ ایسے میں جناب مسلم نے اضطراب کی کیفیت کے ساتھ بے کسی کے عالم میں کہا ایک جملہ، عزیزان من، کلیجہ پھٹے جا رہا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، جملہ ادا نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہیں جناب مسلم نے کیا کہا؟ اے مومنہ، اے خاتون، یہ بے کس کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو کہاں جائے؟ تو فوراً طوعہ نے پوچھا اے اجنبی کون ہو تم؟ تو فوراً کہا انا مسلم ابن عقیل، انا مسلم ابن عقیل۔ جیسے ہی مسلم ابن عقیل سنا فوراً قدموں میں جا گری، اے مولا آقا، میری بہت آرزو تھی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، خدا نے آج موقع دے دیا۔ دروازہ کھولا، جناب مسلم کو لے گئی، مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا، بستر کو آمادہ کیا۔ جناب مسلم استراحت کرنے کے لیے لیٹے، ایک مرتبہ علی الصبح اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد مقتل مختلف انداز میں یہاں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نماز صبح سے پہلے ہی بیدار ہو گئے۔ نماز صبح سے پہلے جب بیدار ہوئے تو نماز کو انجام دیا، اپنے آپ کو تیار کیا۔ طوعہ دیکھتی ہے کہ کچھ جانے کی تیاریاں لگتی ہیں، آمادہ ہو رہے ہیں۔ پوچھا اے مولا آقا، کیا ہمارا گھر پسند نہیں آیا؟ میری مہمان نوازی پسند نہیں آئی؟ کہا طوعہ، رات کو جب میں سویا ہم نے اپنے جد کو دیکھا، امیر المومنین کو۔ امیر المومنین نے مجھ سے کہا اے مسلم، ہم انتظار کر رہے ہیں اور تم سوئے ہوئے ہو، ہم انتظار کر رہے ہیں تم سوئے ہوئے ہو۔ بس میں سمجھ گیا ہے تو یہ ہمارا آخری لمحہ ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ خدا حافظی کہا، ایسے میں ابھی خدا حافظی کہا نہیں تھا کہ بعض مقتل رقم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بیٹے کو جب معلوم ہوا تھا رات کے وقت تنہائی کے عالم میں چھپ کر مسلم کو دیکھ چکا تھا، ایسے میں جا کر شکایت کر کر آیا۔ دارالامارہ سے لشکر آیا مسلم کو گھیرنے کے لیے۔ بس عزیزوں، سکت نہیں زیادہ مسائل پڑھنے کی، جناب مسلم گھیر لیے گئے۔ سنیں گے ایک جملہ، اہل کوفہ چھتوں پر چڑھ گئے، جب مسلم ہاتھ میں نہ آ سکے تو کسی نے پتھر پھینکا، کسی نے لکڑی پھینکی، کسی نے
حق کا پاس رکھو، اگر نہیں رکھتے تو مسلمان ہونے کے ناطے تو میرا احترام کرو۔ یہ جو تم حرکت انجام دے رہے ہو یہ کافر کو کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ میں تو اہل بیت کا چشم و چراغ ہوں۔ عزیزان من، جناب مسلم لے جائے گئے دارالامارہ پہنچتے ہی پیاس کا غلبہ تھا، کسی کے ہاتھ میں مشق دیکھی تو دیوان کی اور کہا کہ پانی دے دو، پیاس لگی ہے۔ جب کاسا بھر کے پانی دیا گیا، مقتل نے رقم کیا، جیسے ہی دہن مبارک تک لے کر گئے پانی خون سے رنگین ہو گیا۔ وہ پانی پھینکا، دوسرا پانی لیا، وہ بھی رنگین۔ ایسے میں جناب مسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، بار الہ شاید اب تو مجھے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اب میں پانی نہیں پی سکتا۔ الغرض پہنچے دارالامارہ، ابن زیاد کے سامنے کسی نے کہا، اے مسلم